آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں مرحومین کے لیے. ہم معذرت خواہ ہیں، 1-2 دن سے ہمارے پاس یہ نام تھے مگر پڑھنا بھول جا رہے تھے. تو یہ شہید سعید الحیدر زیدی، ابرار حسن، ظہیر فاطمہ، شمس الضحیٰ اور جمیل فاطمہ، تعمیل فاطمہ، طلعت فاطمہ کی ارواح کو اصال فرما دیں. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات پڑھ دیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق فرش عزا سے مشرف فرمایا. خداوند عالم خدائے کریم کی بارگاہ میں کریمہ بی بی جناب سیدہ اور امام رؤوف و کریم امام عصر کے طفیل و تصدق سے دست بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری یہ قلیل وزاداریوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو نقص رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ اپنی اپنی کرامت کے طفیل مکمل کر کے اسے قبول فرما لے، اور ہماری اولادیں راہ حسینیت پر ثابت قدم رہیں، دنیا پر حسینیت کا پرچم چھائے اور حسینیت کا پیغام دنیا کے والوں کے درمیان عام ہوتا رہے، اور جہاں کہیں بھی مولا امام حسین کے چاہنے والے، مولا امام حسین کا پیغام پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے، اور خصوصیت کے ساتھ دور حاضر میں عالم تشیع مکتب اہل بیت کے حوالے سے جو فکری حملے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے والے، عالم تشیع کی رہنمائی اور رہبری کرنے والے، اور مکتب اہل بیت بالعموم، قرآن و اہل بیت اور اسلام اور انسانیت بالخصوص مستضعفین عالم کے لیے جد و جہد کرنے والے، دنیا کے اندر امن و انصاف اور عدالت کے قیام کے لیے مولا ولی عصر کی آمد کی راہ ہموار کرنے والے، خصوصاً جو سردمدار اور آگے آگے چلنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو کامیابی میسر فرمائے. ہمارے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت و نصرت فرمائے، اور انشاءاللہ
ہمارا یہ قافلہ فکری اعتبار سے، اخلاقی اور کرداری اور ایمانی اعتبار سے جاری و ساری رہے، اور خصوصیت کے ساتھ جتنے بھی والنٹیئرس ہیں، بانیان ہیں، اسپانسرس ہیں، خاص طور سے وہ جو گھنٹوں جد و جہد کر کے ہمارے لیے سب ممکن بناتے ہیں، چاہے وہ پارکنگ لاٹ میں خدمت کرنے والے حضرات ہوں یا تبرک کی تیاری کرنے والے ہوں، صفائی کرنے والے ہوں، میں نہیں جانتا کتنے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، کافی رضاکار والنٹیئر سب اس میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مولا امام عصر کی نصرت کے قابل بن جائیں، ان کے ناصرین میں ہمارا شمار ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ۔ قرآن مجید کی روشنی میں بار بار یہ بات ہم یاد دلانے کی کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے آپ حضرات کو، کہ ایمان اور ایمانی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مکمل طور پر یا مومن ہے یا مکمل طور پر مومن نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایک درمیانی حالت میں ہوتے ہیں، ایمان ہے بھی مگر مضبوط بھی نہیں ہے، کمزور سا ایمان ہے، اور پھر اس میں بھی کمزوری اور قوت، ضعف اور قوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں، انسان کے حالات میں یہ اونچ نیچ ایمان و معرفت کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کمزور نہیں ہوتے بلکہ وہ دن بدن ترقی کرتے جاتے ہیں، جو راہ ایمان پر ثابت قدم رہتے جاتے ہیں، اور وہ کہ جو اپنی نگاہ قلب کو ہمیشہ بینا، دیکھنے کی صلاحیت والی رکھتے ہوئے دنیا کے اندر بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی اس پر تفصیل سے غور ہونا چاہیے کہ شہدائے کربلا کے صفات کیا تھے۔ شہدائے کربلا کی خصوصیت اور ان سے قربت کے لیے جو سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مضبوط سورس ہے وہ زیارتیں ہیں۔ امام حسین، ائمہ معصومین، اہل بیت اپنی جگہ، پھر میں عرض کروں گا کبھی کبھی انجانے میں یا جان بوجھ کر بہانے کے طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ ہم ایکسکیوز کرنے لگ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں ائمہ معصومین جیسے ہو سکتے ہیں، یقیناً نہیں ہو سکتے، ہم کہاں مولا علی کہاں، ہم کہاں امام حسین کہاں۔ بے شک کائنات دنیا کے اندر کوئی ان کی کنہزات، یہ الفاظ احادیث میں استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا تو ان جیسا کوئی بن کیسے سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قریب افراد اور شخصیتوں سے قریب ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ بات معصومین سے پوچھی بھی گئی ہے کہ جو آخری جانشین رسول دنیا میں آئے گا تو اس کی غیبت کے زمانے میں لوگوں کو تیار ہونا ہے، جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ناصرین امام زمانہ کی کیا کوالٹیز ہیں، یہ میرا اور آپ کا بالکل سب سے اہم ایشو ہے کہ امام کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں تو امام کے جانثاروں کی صفات کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا کوالٹیز ان کے اندر ہونی چاہیے۔ جواب میں بتایا گیا کہ جو امام حسین کے شہدائے کربلا کی صفات تھیں وہ صفات اپناتے جاؤ۔ جو کربلا کے شہید ہیں تو ان کے اچھا وہ صفات ہم کیسے پہچانیں؟ کہ سب سے زیادہ جو مضبوط اور معتبر سورس ہے شہدائے کربلا کو پہچاننے کا، ان کی زیارتیں ہیں۔ میرے خیال سے ایک اندازے سے تقریباً 19-20 کے قریب کچھ صفات ہیں جو شہدائے کربلا کے خاص طور سے زیارتوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ مثلا بہت زیادہ محبت کرنے والے اپنے آقا سے، عاشق، مطیع و فرما بردار، ذوب، یعنی جو ذوب ہونے کا مطلب میرے خیال سے میلٹ ہو جانا، ڈوب جانا، اپنا کچھ نہیں رہتا، اپنی پہچان نہیں رہتی، ذوب ہونے والے، نصرت کرنے والے، سریع قدم اٹھانے والے، سرعت رکھنے والے۔ سرعت کا مطلب ہوتا ہے سپیڈ، جلدی۔ یاد رکھیں اردو زبان میں آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، ایک چیز ہے جلدی کرنا، ایک چیز ہے جلد بازی کرنا۔ جلد بازی غلط ہے مگر جلدی ضروری ہے۔ الخیر عاجل، خیر الخیر عاجلہ، نیکیوں میں بہترین نیکی وہ جو ابھی ہو۔ شیطان کے کاموں میں سے ایک بہت بڑا حربہ جو قیامت کے دن بہت لوگ پچھتائیں گے، وہ کیا ہے؟ التسویف،
تصویف کہتے ہیں عربی میں سوفا، آئی ول ڈو لیٹر، آئی ول ڈو اٹ لیٹر، بس کل کرنا ہے انشاءاللہ، کل سے شروع. یہ کل سے کیوں شروع کرنا ہے؟ نیکی کرنا ابھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے. یہ جلد بازی نہیں ہے. جلد بازی کا مطلب امام سے آگے نکل جانا. نماز کی اذان کے 2 منٹ 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں کہ ضرورت نہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے. نماز کا ورود نہیں ہے، ویلیڈیٹی نہیں ہے جب تک کہ ٹائم نہیں آ جاتا. لیکن جب ٹائم آ جاتا ہے، یعنی کبھی بیفور ٹائم آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ٹائم پہ ہونا چاہیے، پیچھے پہ نہیں ہونا چاہیے. تو شہداء کربلا کی خصوصیتوں میں سے یہ کہ وہ جلدی کرنے والے. جلدی کا مطلب کیا؟ میں ایک جملہ پتہ نہیں کسی مجلس میں عرض کیا تھا، نہیں ہم نے، ایک قدم اگر لوگ نصرت امام سے پیچھے، ایک قدم پیچھے رہیں تو رسول کا نواسہ شہید ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ توابین، بہت سے لوگ کوفہ سے نکلے بعد میں شہادت کے بعد، مگر دیر ہو چکی تھی. خیر انہوں نے اپنی بساط پر کوشش بھی کی، توبہ بھی کی، شہید بھی ہوئے بہت سے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن بر وقت اقدام کرنا شہداء کربلا کی خصوصیت ہے. بصارت رکھنا، بصیرت رکھنا، چیزوں کو انالائز کرنا، جذبات میں بہ نہیں جانا. یہ ہمارے زمانے کے آج کے فکری چیلنجز میں سے ہے، مومنوں کے لیے، عزاداروں کے لیے. بعض اوقات ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دل نہیں مانتا، میں تو یہ کر کے رہوں گا. کہ نہیں، بصیرت رکھنا، دنیا کے حالات کو پہچاننا. مثلا دنیا ہمیں عزادار امام حسین کے طور پر دیکھتی ہے، تو ہم میسنجر ہیں نا عزاداری کے. صرف یہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ بھی اہم ہے کہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟ دنیا کے لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں گھر کے، فرض کریں آپ 4 دیواری کے اندر کچھ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کا انفرادی کام ہے. جب اظہار، عزاداری کا ایک بہت بڑا حصہ اظہار عزاداری ہے. اظہار، یہ پرچم، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سبیلیں، یہ دکھانا ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اظہار حقیقت ہے. بکات، ابکا، تباکا کا ایک حصہ ہے تباکی کا. ٹھیک ہے، جب ہم دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. تو اس کے علاوہ بصیرت رکھنا. شہداء کربلا بڑے بصیر تھے. اتنی بصیرت کی انتہا تھی ان کی ذوات مقدسہ میں، ان کی نگاہیں اتنی عظیم تھی. کہا گیا نا، کل ہی شاید اشارہ کیا تھا ہم نے، کہ امام زمانہ کے زمانے میں جو لوگ جرم نہیں کریں گے، کیوں جرم نہیں کریں گے؟ نیچر بدل جائے گا، شیر اور بکری، بھیڑ بکری ایک ساتھ رہیں گے؟ کہا نہیں، اصل میں لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. لوگ اتنے میچور ہو جائیں گے، لوگوں کی عقلیں اتنی کامل ہو جائیں گی، لوگوں پر قرآن کے مفاہیم کو کھول کھول کر پیش کر دیا جائے گا. جب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ جرم اپنے آپ گھٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا. لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. ہمارا سلام ہو شہداء کربلا پر. ان کی عقلیں اتنی کامل ہو چکی تھیں کہ امام نے جانے کی اجازت دی. امام نے کہا جاؤ، مگر ان کی نگاہوں میں وہ کمال عقل کی انتہا تھی. وہ اس کمال عقل کے اس مرتبے پر تھے کہ وہ جہاں آخری زمانے میں کہا گیا کہ کسی کی عقل کامل ہوتی ہے تو وہ جرم نہیں کرتا. شہداء کربلا نے کہا کہ ہم تو اس سے بہت آگے ہیں، یہاں جرم کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں سب کچھ نچھاور کر کے بھی ہم امام حسین کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے، توجہ کریں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے دیا. خدا کی قسم میں شاید اپنی بات پہنچا سکوں. الحمدللہ الذی اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، الحمدللہ علی عظیم رضیتی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا. مجھے یہ سب پورا سنانے کی ضرورت نہیں تھی، آخر کا جو لفظ ہے الذین بذلوا. بذلوا کہتے ہیں پیش کرنا، نذرانے کے طور پر، عاجزی کے طور پر. یعنی شہداء کربلا یہ بتا رہے تھے کہ ہم حسین کی بارگاہ میں جان دے نہیں رہے ہیں، امام حسین سے سعادت ابدی حاصل کر رہے ہیں. یہ دینا ہے، یہ لینا ہے، دینا نہیں ہے. میں تقریر کروں، مثال کے طور پر کوئی نوحہ پڑھے، کوئی عزاداری کرے، کوئی تبرک تقسیم کرے، کوئی والنٹیئر کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، حقیقت میں یہ دینا نہیں ہے، بارگاہ حسین ابن علی سے لینا ہے. جب ہمارا تصور یہ ہو جائے گا، نگاہ اتنی بلند ہو جائے گی، تو یہ عقل کی کمال کی دلیل ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کا سب سے
اہم موضوع زندگی کا، سب سے جو پرائمری ایشو ہے، جو سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ کیا ہے؟ امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ شہداء کربلا کی جو صفات ہیں کہ وہ محبت میں ڈوبے ہوئے، اطاعت گزار، بر وقت قدم اٹھانے والے، حمایت کرنے والے، فدا ہونے والے، اور یہ جو کہتے ہیں نا حلت بفنائک، بات تھوڑی سی آگے نکلی مگر مجھے لگتا ہے کہ مفید ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، یہ حلت کا مطلب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں یہ حلت کا مطلب جہاں پہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ فرض کریں کوئی گھر ہے یا کوئی میدان ہے جہاں پہ قافلے کی کاروان جو آتے تھے ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے، کہیں بھی قافلہ جا کے آتا، تو جہاں پر اونٹوں کا اور قافلے کا پڑاؤ ہوتا وہ لینڈنگ فیلڈ جہاں پر آتے اور وہاں پر رکتے۔ کہ شہداء کربلا نے حسینیت کے آنگن میں اس طرح سے اپنے آپ کو وارد کر دیا، اتار دیا کہ اب ان کے پاس ان کا کچھ نہیں بچا۔ اب حبیب، حر، مسلم بن اوسجا، عباس، قاسم، علی اکبر ان کی کوئی الگ پہچان نہیں ہے، وہ سب کے سب بارگاہ حسینی میں، حسینی آنگن میں آ کر حسینیت کا حصہ بن گئے۔ اور جب حسینیت کا حصہ بن گئے، پھر میں عرض کروں گا، میں نہیں کروں گا صرف امام حسین کے برابر ہو گئے، نہیں، برابر نہیں ہوتے ہیں، مگر ایک قطرہ جب دریا سے ملتا ہے تو وہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ اب حسین ابن علی لافانی ہیں تو شہداء کربلا بھی لافانی ہیں۔ حسین کا درجہ بلند ہے، حسین کا مقام بلند ہے، امام حسین کا نام بلند ہے، تو تاریخ انسانی جب تک ہے، قیامت تک بھی، قیامت کے بعد بھی شہداء کربلا کا نام بھی ویسے ہی بلند ہوتا جائے گا جیسے حسین ابن علی کا نام بلند ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں سے یہ بلند نگاہی لے کے ہمیں اٹھنا ہے اور ہم اپنے لیے تیاری کا سامان فراہم کریں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو بھولیں نہیں۔ جو صبح و شام کہا گیا کہ امام کو یاد کرو، زیارت کرو، اللہ اکبر، کوئی خدا کی یاد، امام کی یاد، امام زمانہ کی یاد، یہ سلام کس لیے؟ تاکہ ہم غفلت کا شکار ہو کر رائٹ لیفٹ ادھر ادھر مڑ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری توجہ ہٹ جائے۔ ایک لمحے کے لیے بھی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، اور یہ سب وسیلے ہیں کس کے لیے؟ کہ ہمارا جو مرکز توجہ ہے وہ خدا کی ذات ہے، جسمانی اعتبار سے نہیں۔ مرکز توجہ کا مطلب ابھی جیسا کہ بردر نے اس کو سمرائز کیا، گاڈ سینٹرل لائف، ہم ایسی زندگی گزاریں گے جس میں ہماری زندگی کی مرکزیت خدا کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی ہر ذرہ، یہ خدا کی قسم، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ موقع ملے تو ذرا مزید جو ہے وہ امام حسین کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ ہر ذرے عالم میں، دنیا کی ہر حرکت میں، ہر ایونٹ میں، ہر حادثے میں، ہر واقعے میں خدا اور اس کی قدرت کے کرشموں کو دیکھنا اور مثبت دیکھنا، پازیٹیو دیکھنا۔ آج کی مجلس کا یہی پیغام ہوگا، خدا کو دیکھنا، خدا کی قدرت اور اس کے کرشموں کو دیکھنا اور پازیٹیو دیکھنا۔ مولا کائنات کا مشہور جملہ ہے، میں نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ دنیا کی ہر چیز میں خدا کو دیکھنا، اور خدا کو مسبب الاسباب، بہت ہی مشہور لفظ ہے نا، مسبب الاسباب، یعنی جتنے دنیا کے بھی جتنی بھی علتیں ہیں، جتنے کازز ہیں، the main cause behind all causes، پتہ نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں، کوئی ٹرائی کر لیتا ہوں کہ کسی طرح سے بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ مسبب الاسباب، دنیا کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہماری جو آج کی پاپولر لائف سٹائل ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ دنیا کے جو ظاہری کازز ہیں، دنیا کی جو ظاہری اسباب ہیں اس میں محدود ہو جاتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ کیا تھا ہم نے، بڑی کوشش کی تھی تو آج یہ کامیابی یہ مل گئی، یقیناً آپ کی کوشش کا دخل ہے۔ اچھا، یہ کھانے کا ایسا اثر ہوا کہ میری اچھی صحت ہو گئی، یہ دوا اب اچھا تاثیر کرنے لگی، یہ سب صحیح بات ہے۔ موسم اچھا رہا، بارش اچھی ہوئی، درخت اگ گیا، یہ سب چیزیں ہیں، مگر ان کے پیچھے ہر جگہ آپ خدا کو دیکھیں، یعنی ریمائنڈ کروائیں اپنے آپ کو، مسبب الاسباب کو دیکھنا یہ بلند نگاہی کی نشانی ہے، یہ خدا کو مرکز سمجھنے کی اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گے،
میں بار بار پھر عرض کروں گا، یہ 5 دن کی جاب، 6 دن کی جاب، ویکیشن، چھٹیاں اور دوہری جاب، دونوں میاں بیوی جاب کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ایک گاڑی لی وہ تھوڑا سا پرانی ہوئی، دوسری لی، کبھی حالات خراب ہیں تو الگ ٹینشن ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں تو 3 بیڈ روم کے گھر سے 4 بیڈ روم، 4 سے 5 بیڈ روم کا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، مگر اس سائیکل میں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہیں، بھولنا نہیں ہے خدا کو۔ یہ سب کا سب، ہر حادثے، ہر واقع، ہر ایونٹ، ہر چیز کے پیچھے خدا کی ذات اور اس کے کارناموں کو دیکھ کے جائیں۔ یہ توحیدی لائف سٹائل ہے۔ کسی عالم دین کو حوزے کے میں پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا، انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جب تک ہماری نگاہ کم ہوتی ہے نا تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی فرض کریے کہ آج یہ واقعہ ہوا اس وجہ سے، آج یہ بات ہوئی اس وجہ سے، اچھا یہ نتیجہ نکل آیا اس وجہ سے، یہ سب صحیح ہے۔ ہم مجبور نہیں سمجھتے انسان کو، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو قضاء و قدر میں اور جبر و اختیار کی بحث میں جا کر یہ سمجھنے لگیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بس خدا کر۔ نہیں، اگر ویسا ہوتا تو ہم پھر ریسپانسبل کیوں ہوتے؟ جزا اور سزا کا نظام کیوں ہوتا؟ جنت و جہنم کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہماری حرکتوں کے لیے ہم ذمہ دار بھی ہیں اور اسی لیے ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمام امکانات اور حقائق کے پیچھے خدا کی ذات اور اس کی عطا ہے جو کچھ دنیا میں۔ تو مثال انہوں نے یہ دی تھی کہ مثلا جتنا انسان اس کی نگاہ قلب کم ہوتی ہے وہ صرف سامنے کی چیز دیکھتا ہے، جیسے جیسے گہری ہونے لگتی ہے وہ ذرا سا ڈیپ جانے لگتا ہے۔ وہ مثال یہ تھی کہ اگر 1 سال 1.5 سال کے بچے کو یہ اندازہ کرنا ہو کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو ٹیپ کھولا تو پانی، تو سمجھتا ہے کہ ٹیپ پانی دے رہا ہے، یہ نلکا ہے نا، یہ نلکا پانی کی کاس ہے، یہ جو پائپ ہے، یہ جو ٹیپ ہے اس سے پانی آ رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اس کی عمر آگے بڑھتی ہے، کچھ سمجھنے لگتا ہے، جھانک کے دیکھتا ہے، پیچھے سے پائپ نظر آتا تھا، اچھا یہ نلکا خود سے نہیں دے رہا تھا، یہ ٹیپ میں نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی پائپ ہے، وہ پائپ پانی دے رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، تھوڑی سمجھ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پائپ بھی نہیں ہے، یہ کہیں دور سے آ رہا ہے پانی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے، اچھا یہ پائپ میں پانی آتا کہاں سے ہے، اور کوئی ایک سورس ہے، کوئی ایک جگہ ہے، کوئی ٹینک ہے، کوئی ایک ظرف ہے، جو بھی کیفیت ہے وہاں سے پانی سورس سے بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا یہ ٹینک ہی پانی کا وہ جو کسی بھی علاقے میں بنا ہوا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے، نہیں اس میں بھی جمع کیا گیا، یہ کہیں اور سے پانی آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، کہا کہ اچھا یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ریور سے، یہ لیک سے، یہ پتہ نہیں کہاں، اچھا یہ ان چشموں میں کہاں سے پانی آ رہا ہے، کہا یہ ندیوں میں کہاں سے پانی آ رہا ہے، کہا یہ بارش آسمان سے برستی ہے، پتہ چلا یہ پانی وہاں بادلوں سے آ رہا ہے، پھر بادلوں کے بعد ملائکہ باران، پھر جب معرفت حقیقی وجہ سمجھ میں آنے لگتی ہے، جب معرفت کی اس منزل پہ پہنچتا ہے انسان، تب کہتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے مسبب الاسباب ہے، یہ بارش کو نازل کرنے والا اصل میں خدا ہے۔ جتنی معرفت کم تھی پہلے سمجھنے بس یہ اسی نلکے سے پانی آ رہا تھا، تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ معرفت بڑھنے لگی، پتہ چلا مومن بن گئے تب پتہ چلا کہ یہ خدا بھیج رہا ہے، اگر مومن نہیں بنے تو بھی وہاں تک جا کے رک جائیں گے، بادل اور بارش اور دریا سے وہ سٹیم بن کے جو بھی اس کا طریقہ ہے، میں کیا ایکسپلین کروں، آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، جو بھی پراپر اس کا پروسیس ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، زمین سے ہے، آسمان سے ہے، بہرحال لیکن ایک مومن تمام اس پروسیس کے پیچھے خدا کی ذات کو دیکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر سلوات۔ معرفت کا مطلب یہی ہے، کوئی بہت گہرائی میں جا کر بات کو پیچیدہ بنا کر کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مثلا یہ کہ امام اختیار سے گناہ نہیں کرتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی امام اختیار بھی ہو اور گناہ نہ کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی وجہ یہی ہے، بس گناہ کرنے والے گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس معرفت رہی ہے، اور گناہ امام کیوں نہیں کرتا، معصوم نبی کیوں گناہ نہیں کرتا؟ اس کے پاس مکمل معرفت ہے۔ یہ مکمل معرفت کا ہونا یا نہ ہونا کیا بات ہے؟ بہت سادی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ مثال آپ نے سنی ہو۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کا پتہ ہونا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم خود نہیں انجام دیتے، معصوم نہیں ہیں مگر یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہم معاذاللہ کبھی گاربیج کھاتے ہیں، اگر ہماری عقل ٹھکان پہ ہے اور دماغ صحیح کام کر رہا ہے
تو کوئی انسان گندگی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کوئی انسان اپنی آنکھ پھوڑ لے گا؟ نہیں۔ آپ کو سنتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ آپ کے سامنے بالکل حقیقت ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے، یہ کتنی نقصان دہ بات ہے۔ کوئی عقل مند انسان ایسا کام کر سکتا ہے جب معرفت ہوتی ہے؟ تو میں اس سے سادہ اور بہت سمپل مثال دوں۔ مثلا فرض کریے کہ کوئی 2 3 4 سال کا بچہ ہو اور یہ اس کے سامنے آپ ایک فرض کریے کہ $1 ملین کا ریئل چیک، ایسا نہیں کہ وہ بس ایسے ہی لکھ دیا، نہیں، جو کہ واقعی طور پر بینک میں پیسہ بھی ہو اور ٹیکس پیڈ بھی ہو، IRS کے پیچھے پڑنے کا ڈر بھی نہیں ہے، اور بالکل خمس دیا ہوا پیسہ بھی ہے ہر اعتبار سے، اور آپ $1 ملین کا، میں 1000 بھی بول سکتا تھا مگر دینا لینا ہے نہیں تو نمبر ذرا سا بڑا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، $1 ملین کا ایک چیک، اور میں کہہ رہا ہوں 2 3 سال کا بچہ، اور دوسری طرف یہ جو ڈالر شاپ میں آپ کو $2 میں، $5 میں، $10 میں یہ کلرفل جو ٹائز کھلونے ملتے ہیں، بالکل چمکنے والے، بالکل ڈارک کلر کے ساتھ، اور چکا چون، یعنی طرح طرح کے کلرز ہوں اس میں، ایک نہیں ہو، بہت چمکنے والا۔ اب $1 ملین کا ایک چیک ایک طرف رکھیں اور وہ $5 کا وہ جو کھلونا ہے، وہ دونوں چیزیں اس بچے کے سامنے رکھیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، وہ بچہ وہ چیک کی طرف لپکے گا یا اس کو اس کھلونے سے شوق ہوگا؟ کھلونے سے شوق ہوگا۔ یہ $5 ہے، یہ $1 ملین ہے، کوئی فرق ہے؟ کوئی کمپیریزن ہے؟ مگر $5 پہ جان دے رہا ہے۔ بے معرفتی ہے۔ ہم نے کسی دن عرض کیا تھا، انسان کی فطرت ہے فائدے کی تلاش میں جانا۔ ہر انسان، نیک بھی، چوری کرنے والا بھی فائدے کی خواہش میں ہوتا ہے، لوٹنے والا بھی فائدے کی تلاش میں ہے، لٹانے والا بھی فائدے کی تلاش میں ہے۔ فائدے کی سمجھ الگ الگ ہے۔ اس سے زیادہ سیریس مثال دوں، عمر سعد ملعون بھی فائدے کی تلاش میں تھا، اور جناب حر بھی فائدے کی طرف دوڑے۔ عمر سعد سمجھ رہا تھا کہ حکومت رائے میں میرا فائدہ ہے، حر کی آنکھیں کھل گئی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ میرا فائدہ تو حسین کے قدموں پہ مر جانے میں ہے۔ اب معرفت کا فرق ہے، جس کی جیسی سطح معرفت ہو، جن کو پتہ چل جائے نا، ابھی جو میں مثال دے رہا تھا، چھوٹا سا کھلونا یا اتنی بڑی رقم کا، بس یہی کیفیت ہوتی ہے۔ امام، نبی اور معصوم کے سامنے دنیا کی چیزوں کی معرفت ہوتی ہے۔ جب انہیں معرفت ہوتی ہے تو جو حقیقی اور واقعی چیزیں ہیں ان کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں انسان کی فطرت کے لیے، روح کے لیے، کمال کے لیے، انسانیت کے لیے، اس سے دور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تو بس یہ اسی کا نام جو ہے وہ بیدار رہنا، غفلت اور ذکر۔ ذکر کا مطلب ہمیشہ تسبیح پکڑ کر کے، بہت مقدس کام ہے تسبیح پکڑ کے ذکر کرنا، لیکن ذکر کا مطلب بس یہی نہیں ہے کہ آپ رسمی ذکر کریں، اس سے بڑھ کر اپنے دل کو بیدار رکھیں، اور اس کے لیے بہت سے فیکٹرز کار فرمائی کرتے ہیں۔ ہم کھاتے کیا ہیں، ہم بیٹھتے کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا فرینڈ سرکل کیسا ہے، گناہ کا جو اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک مرحلہ یہ ہے کہ جس سے انسان کو گناہ کے لیے سزا، گناہ کی وجہ سے سزا لکھی جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو گناہ کا اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے دل پر، قلب پر، یہ باتیں بہت سنی ہوئی آپ کی ہیں کہ انسان خدا نخواستہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے سفید دل پر، جیسے بالکل ایک وائٹ پیپر ہو یا بالکل صاف اسکرین ہو آج کے زمانے میں، اور اس سے جیسے جیسے انسان غلطی کرتا ہے ایک ایک ڈاٹ اس پہ آتا جا رہا ہے، اور اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کلک کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ، اور جیسے جیسے وہ ڈاٹس جمتے جاتے ہیں تو پھر اس پر صفحہ دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ جب صفحہ دل پہ سیاہی چھا جائے نا، اب آپ اس میں کوئی بھی کلر یوز کر کے لکھنا چاہیں، کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے لکھنے کے بعد؟ کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ کہا کہ وہ جو صفحہ تھا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ بھر چکا ہے گندگیوں سے۔ فرش ازا پر ہم آئیں، وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہاں سے صفحے دل کو، دل کی اسکرین کو اس طرح سے صاف کر کے وائٹ بنا دیں، صاف کر دیں کہ اب اس کے بعد جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو خدا کی کبریائی نظر میں ہو تو دنیا اپنے آپ حقیر نظر آنے لگے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد بارگاہ پر۔ اور اگر خدا نخواستہ دل سخت ہو جائے تو پھر اثر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ مولانا صاحبان کی زبان میں اثر نہیں ہے،
بولنے والوں کی زبان میں اثر نہیں، اس لیے کہ خود عمل نہیں کرتے ہیں، بولتے ہیں تو کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ بات معقول ہے اور درست بھی ہے، ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے ایسے لوگوں کے لیے، اس لیے ہم آپ کو تھوڑی بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک طرف کا معاملہ ہے. ایک عربی میں یعنی طالب علمی کے زمانے میں ہمارے طالب علمانہ طریقے میں ایک محاورے کے طور پر یا ایک اصول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ فاعلیت فاعل کے ساتھ قابلیت قابل ضروری ہے. کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، آپ ہمارے جوان بھائی بہنیں اگر ایسے الفاظ سنیں تو انہیں الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو افیکٹو فیکٹر ہے اس کے افیکٹ کے لیے وہ جو ریسیونگ پرسن یا انٹیٹی چیز ہے اس کے اندر بھی ریسیونگ صلاحیت ہونی چاہیے، لینے کی قابلیت ہونی چاہیے. جب لینے کی قابلیت نہیں ہوتی تو عطا کرنے والا چاہے جتنا بڑا طاقتور ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جوک بناتے ہیں نا کہ امام آئیں گے تو پہلے اتنی گردنیں کٹیں گی اور سب سے پہلے جو ہے مثلاً اتنے مولوی اور اتنے یہ. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ضروری ہے، جو انسان جانتا ہے عمل نہیں کرتا وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے سر پہ امامہ ہو گیا نہ ہو، ٹوپی شیروانی ہو یا ہو. جو چیزیں ہم جانتے ہیں نا، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم سب اس کے عالم بلا عمل ہیں، ہم بھی آپ بھی، اور ہم سب کو آپ سب کو پتا ہے کم از کم جو کامن چیزیں ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا درست ہے. گہرائی میں نہیں جائیں گے تو کم از کم بہت سی باتیں ہمارے سامنے ہیں اخلاقی اعتبار سے. تو ہم سب جواب دہ ہیں خدا کی بارگاہ میں بھی اور امام کی بارگاہ میں بھی. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. تو فاعلیت فاعل کے ساتھ قابلیت لینے والے کے ظرف کی بھی اہمیت ہے. ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کسی مقرر کی زبان میں اثر نہیں ہے، بولنے والے کی زبان میں اثر نہیں ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کوئی نبی سے بڑھ کر بھی بہتر بولنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی امام سے بڑھ کر بھی بولنے والا ہو سکتا ہے؟ اچھا عام بولنا بھی نہیں، امام نیزے سے قرآن پڑھ کے سنا دے، اس سے بڑا کوئی اور معجزہ چاہیے؟ سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، وہ صرف بول نہیں رہے ہیں، حالانکہ ان کا وجود معجزہ ہے. ان کا چہرہ دیکھ کر، ان کی پیشانی مبارک کا نور دیکھ کر ابرہا کے لشکر سے آنے والا سرکش اونٹ بیٹھ جاتا ہے بغیر کسی معجزے کے اظہار کے. اتنا اثر ہے. مگر رسول کا چہرہ بھی، رسول کی زبان بھی، قرآن کی آیت بھی، معجزہ بھی، کنکریوں کی گواہی بھی. جس کو نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے، جس کا ظرف پاک ہوتا ہے. کیسے ہوگا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں. واجبات کو انجام دینا، حرام سے بچنا اور قطع رحمی سے بچنا، تعلقات کو استوار رکھنا. دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم معنوی اعتبار سے ترقی کرتے جائیں گے ویسے ویسے ظرف بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے ظرف بڑھتا جائے گا وہاں سے جو رزاقی ہو رہی ہے بیچ میں جو ہم نے عرض کیا تھا وہ زیادہ زیادہ ہم لینے لگیں گے. جیسے جیسے زیادہ لینے لگیں گے پھر ظرف اور بڑھنے لگے گا. یہ دونوں طرف سے سلسلہ چلتا ہے. اور جب ظرف ناپاک ہوتا ہے تو یہی ابو جہل کے بارے میں سنا ہے نا کہ اس نے کتنے معجزے دیکھے. ظاہر ہے کہ شاید ہی کسی نے ایسے معجزے دیکھے ہوں مگر ماننے پہ تیار نہیں ہے. عجیب تاریخ ہے. یہ وہ کردار تھے جو جاہلیت کے زمانے میں اتنا تکبر، اتنا پرائڈ کہ کسی دروازے سے اندر جانا ہے، دہلیز تھوڑی چھوٹی ہوتی تھی تو اچھا ہم سر جھکا کے جائیں گے، نہیں، دہلیز کو توڑا جائے گا کیونکہ جائیں گے تو یوں سر اٹھا کے ہی جائیں گے. انسان جب اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگتا ہے نا، اچھا سر اٹھا کے جا رہے ہیں. یہ کون ابو جہل ہے جو رسول اللہ کو شروع سے پریشان کرتا تھا؟ شعب ابو طالب کے عوامل میں سے ہے. شب ہجرت حملہ جو رسول پر کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگوں کو آواز تلاوت سننے سے رکاوٹ ڈالنے میں ہر جگہ ہر مقام پر. اور اس کا انجام کیسا ہوا ہے یہ ذرا سا دلچسپ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. جو سننا نہیں چاہتا، جو ماننا، یہ نیگیٹو کردار ہم کیوں مینشن کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے عبرت لیں. جناب لقمان سے پوچھا گیا کہ تم نے اخلاق کس سے سیکھا؟ تمہارا سورس کیا ہے؟ اخلاق کیسے سیکھا؟ کہ بد اخلاقوں سے، برے لوگوں سے. برے لوگوں سے اخلاق کیسے سیکھا؟ ہاں میں نے برے لوگوں کو دیکھا، مجھے ان کی برائی سے یہ سبق ملا کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تبرہ کا مفہوم یہی ہے کہ برات ظالموں سے، جابروں سے، ابلیس سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے بھی ظالمین ہیں ان سے برات یہی ہے کہ ہم اس سے سبق لیں. اس کا اہم پیغام یہی ہے. تو یہ ابو جہل جو ہے ظاہر ہے جنگ
بدر میں آگے آگے رہنے والا مقامات پر. تو اتفاق ہے، اب میں اتفاق کہہ رہا ہوں، حقیقت میں مشیت پروردگار ہے. اس کا جو آخری انجام ہوا ہے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہاتھوں کے جن کا قد چھوٹا تھا. عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے اور وہ چھوٹے قد کے تھے. شاید میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ یوں دیکھنے میں حسین و جمیل خوبصورت ایسا کچھ نہیں تھے، قد بھی چھوٹا تھا ان کا. اور اتنے چھوٹے تھے، کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب کھڑے ہوتے تھے تو جب یہ کھڑے ہوتے تھے تو لگتا تھا جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. قدرت ہے اس میں، کوئی معاذ اللہ توہین کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں جو نیچرل ہوتی ہیں وہ ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. کسی کا رنگ، کسی کا قد، یہ اختیاری تھوڑی ہے، کردار اختیاری ہوتا ہے. اخلاق ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اہمیت کی ضرورت ہے. تو باقی چیزیں اگر کسی کے اسکن کا رنگ کالا ہے، کوئی گورا ہے، یہ دنیا والوں نے بنایا ہے. خدا کی قدرت میں ایسا کوئی فرق تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس کا آخری وقت آیا ابو جہل کا، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بڑھ چڑھ کے جنگ تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے پرسنالٹی اور قد و قامت کے اعتبار سے. کہا کہ ٹھیک ہے، تم خدمت کرتے رہنا، کام کرتے رہنا، جو کام تم سے ہو سکتا ہے، تاکہ تمہیں بھی اجر چاہیے، مقام چاہیے دفاع اور جہاد فی سبیل اللہ کا. کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا جاؤ بس وہ ابو جہل کا کام تمام کرو. اور جب عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے قریب پہنچے تو وہ شاید وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، بالکل زخمی حالت میں. دیکھیے رسول رحمۃ للعالمین ہر دشمن کو بھی دعا دینے والے، مگر کچھ اتنے گئے گزرے خبیث کردار تھے جہاں رحمت عالم بھی اپنی طرف سے ایک طرح کی سختی کا اظہار کرتی ہے. ٹھیک ہے. کہا اچھا. عبداللہ ابن مسعود جب گئے تو وہ آنکھیں بند تھیں اس کی. کہا کیا بات ہے، جلدی بتاؤ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہو رہا ہے جنگ کا؟ بس یہی کہ اللہ نے اس کے حبیب کو کامیابی دلا دی ہے اور تم دشمن اور کفار اور ضدی مزاج کا فاسق تم جو ہے وہ شکست کھا رہے ہو. کہا اچھا ایسا ہے، تو اب تم کیا کرنا چاہو؟ بس میں جو ہے تمہارا کام تمام کرنا ہے، سر تمہارا تن سے جدا کر رہا ہوں. تم کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود. ہائے، وہ پھر ایک تانا دیتا ہے وہ کہ اے چھوٹے قد کے چرواہے، اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے. میرے لیے تو موت سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا چھوٹے قد کا بندہ مجھے مارنے آیا ہے. کم از کم میں اولاد عبد المطلب میں سے کوئی آ جاتا مجھے مارنے کے لیے، ایسے چھوٹے شخص کے ہاتھوں مجھے قتل ہونا پڑ رہا ہے. پھر وہ کہتے دیکھیں نفسیات. اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا میں تمہارا کام آخری تمام کروں گا. کہ یاد رکھنا ذرا میرا جب سر کاٹو تو گردن ذرا لمبی چھوڑ دینا تاکہ باقی سروں سے میرا سر اونچا نظر آئے. اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود میرا سر اونچا نظر آئے. تو انہوں نے کہا اچھا میں بالکل اس کو الٹا کروں گا. جب رسول اللہ کے پاس خبر پہنچی تو رسول اللہ نے خدا کا شکر بجا لایا، میں نتیجہ لے رہا ہوں. اور فرمایا، یہ روایت بیان کیا گیا ہے مضامین میں تاریخ کے، کہ یہ ابو جہل فرعون سے زیادہ بدتر تھا. کیوں بدتر تھا؟ اس لیے کہ کم از کم فرعون ڈوبتے ہوئے یہ کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں. کہا گیا کہ اب جبکہ تو مفسد فی الارض ہو گیا، اب تیرے اس ایمان کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں. مگر یہ آخری لمحات میں اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ذرا سا کم از کم ایک اظہار ہی صحیح اپنی طرف سے کوئی مثبت ٹائپ کا ظاہر کر سکتا نہیں. نتیجہ کیا لینا ہے؟ دیکھیے خداوند عالم نے یہ بعض اوقات اس کی مشیت ایسی نظر آتی ہے کہ جو زیادہ متکبر ٹائپ کے ظالم ہوتے ہیں ان کو زیادہ ذلت کے ساتھ رسوا فرماتا ہے. ابرہا اور ابرہا کے لشکر کے لیے چھوٹی چڑیاں، چھوٹے پرندے اور ابابیل کے ساتھ ان کے منقاروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، کوئی بڑا پتھر بھی نازل ہو سکتا تھا نا. کہ نہیں، ان کو ان کی تذلیل اور انہیں بتایا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں تم تکبر کرو گے تو کس طرح سے تمہیں اپنی رسوائی کا سامنا ہوگا. چاہے وہ اصحاب فیل پر، ابرہا کے لشکر پر کنکریوں کا معاملہ ہو، یا حارث بن نعمان پر اعلان انکار ولایت اور ولایت کے مقابلے میں اقدام کرنے کا موقع ہو، خداوند عالم کنکری کے ذریعے سے ذلیل کرتا ہے. اور جو دنیا میں بظاہر پست سمجھے جاتے ہیں قبیلے اور رنگ کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، جب در اہل بیت سے انہیں بلندی ملتی ہے تو وہ چاہے بلال حبشی ہوں یا غلام قمبر ہو، ان کے قدموں کی دھول تک دنیا کے بادشاہ نہیں پہنچ سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
تو مرکز نگاہ ہمارے قلب میں خدا کی وحدانیت اور اس کی توحید کے جلوے صفات کے ذریعے سے، جسمانیات کے ساتھ نہیں، دل دیکھنے لگے. اس کو کہا جاتا ہے دنیا کو مثبت دیکھنا. تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں، زیبائی شناسی فارسی لفظ ہے، خوبصورتی کو دیکھنا. میں یہ سب ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب زینب کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ان سے ہمیں دیکھنے کے انداز کو لینا ہے. ایک انداز دیکھنے کا جناب خدیجہ کا تھا. میں عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے رسول اللہ نے 40ویں برس اعلان کیا کہ میں رسول ہوں. تھے تو کنتو نبی و آدم بین الماء والطین. اعلان بعد میں کیا. 15-18 سال پہلے جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو رسول دیکھ لیا. تو جس کی نگاہ جناب خدیجہ سے آگے بڑھتے ہوئے معراج پہ پہنچتی ہے تو وہ جناب زینب کی شخصیت بنتی ہے. وہ کون ہیں جناب زینب؟ کون ہیں؟ ثانی زہرا، جناب سیدہ کی تصویر ہو بہو. اگر دنیا جناب سیدہ کو کچھ زیادہ پڑھنا چاہے، غور کرنا چاہے، قربت حاصل کرنا چاہے، لیکن چونکہ 18 سال میں شہید کر دی گئی، اتنی تفصیل نہیں ملتی، تشریح نہیں ملتی آپ کی زندگی کے کارناموں کی، تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس مختصر زندگی کی تشریح و تفسیر کا نام زینب ہے. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی معرفت تک پہنچنے کا، اس مقام تک پہنچنے کے ذریعے کا نام صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کی بارگاہ میں. اس وسیلہ معرفت جناب سیدہ کا نام زینب ہے. چلیں قرآن مجید کے حوالے سے میں عرض کروں. جناب سیدہ کون؟ کا صدیقہ کبریٰ، اور جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہے. اور قرآن کی روشنی میں جناب مریم بھی صدیقہ ہے. ایک تفصیل طلب گفتگو ہے. ایک جگہ سے ایک لائن قرآن کی لے کر کے میں رب دینے کے لیے آ رہا ہوں، ورنہ یہاں بڑی دلچسپ گفتگو قرآن مجید سے ہو سکتی ہے. جناب مریم کے کمالات قرآن کی روشنی میں، پھر جناب سیدہ کے صفات اور کمالات. تو جناب مریم جو ہیں وہ بھی صدیقہ ہیں، جناب سیدہ بھی صدیقہ ہیں. بالکل آپ لوگ بڑی اطمینان اور غور سے سن رہے ہیں، ایسے ہی سنیں. صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ کا ڈیفرنس کیا ہے؟ میں کیا جانوں. عام طور پر جو بہت نیچے ہوں، وہ بہت بلند لوگوں کے بارے میں سمجھنا چاہیں، مشکل کام ہے نا. یعنی اگر فرض کریے آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کو یاد ہے کہ فرسٹ گریڈ میں کیا ہوتا تھا، کس طرح سے پڑھائی ہوتی تھی، تو آپ بہت بھول چکے ہوں گے، مگر پھر بھی تھوڑا تھوڑا اندازہ کر کے یاد کر کے کچھ پرانا بتا سکتے ہیں. لیکن کوئی بچہ جو ابھی ممبر کے قریب آیا تھا، اور بچوں کو عادت ہونی چاہیے آنے جانے کی، وہ ممبر، مسجد، مجلس، امامہ، کالے لباس، علم، پرچم دیکھتے نہیں، تاکہ بچپن میں عادت ہوتی رہے، وہ نقش ہوتے رہیں. اور یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ ہمارے آج کے زمانے کا چیلنج ہے. بعض اوقات ایسے بھی لوگوں سے، فیملی سے ملاقات ہوتی ہے، مولانا صاحب وہ ہمارا بچہ یا بچی 20 سال 25 سال 22 سال کے ہیں، وہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کرا دوں، مگر نہیں، وہ امامہ یا مولانا کے نام سے گھبرائیں گے مثال کے طور پر. یا سینٹر لے کے آنا، نہیں وہ سینٹر میں دیر تک بیٹھنا. کیوں؟ کم از کم آنے جانے کی عادت رہے، ذہنوں دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. تو صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ کا یہ فرق کیسے ہم سمجھیں؟ کہ جو بہت چھوٹے ہوں، بہت بڑوں کو جو فرسٹ گریڈ میں بھی ہے کہ نہیں ہے، اس سے کہا جائے کہ وہ جو پی ایچ ڈی کا اسکالر یا خود گائیڈ ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے جو ہائیسٹ لیول کا اسکالر ہے، اس کے ہاں کیا سلیبس ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے، ریسرچ کا کیا طریقہ ہے، پیپر کیسے بنتا ہے، اور بک کیسے لکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر کیسے اصول طے پاتے ہیں، وہ ایک فرسٹ گریڈ کا بچہ یا بچی کیسے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. تو ہم چونکہ ہم مقام معرفت میں، ظاہر ہے کہ حضرت سلمان تھے وہ 10ویں درجے پر، ہمارے ایسے لوگ پہلے درجے کا امتحان پاس کر لیں بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مگر کیسے اس 10ویں درجے کو سمجھیں؟ کہ سمجھنا تو ہو سکتا ہے مشکل ہو، مگر اتنا یاد رکھنا، جب اس کی موت ہوگی تو امام وقت معجزے کے ساتھ پہنچ جائے گا. وہ کہے گا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. کوئی صحابی بہت ترقی کر کے بلندی پہ جاتا ہے تو اسے اہل بیت کی قربت میسر ہوتی ہے. بہت بڑے موضوع کو میں نے ایک لائن میں اشارتاً عرض کر دیا. ٹھیک ہے، ایک بحث ہے نا کہ بھائی صحابی افضل، اہل بیت افضل. ٹھیک ہے، صحابہ کا احترام اپنی جگہ پر جو با وفا صاحب ہیں،
لیکن ان کو اہل بیت کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا. جب صحابیت کی معراج کا نام ہے قربت اہل بیت. ترقی کرتے 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 کوئی بہت بلند ہو جاتا ہے صحابی تو اہل بیت کے قریب پہنچتا ہے, اس کو منا کا لقب دیا جاتا ہے, خطاب دیا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ کو ہم کیسے سمجھنا چاہیں تو سمجھیں. کہتے ہیں کہ مکمل طور پر تو نہیں سمجھ سکتے, مگر قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں تھوڑا سا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. جناب مریم صدیقہ ہیں, اور یعنی ایسی تصدیق کرنے والی, ایسی پاکیزہ, ایسی مطہرہ, جن کو قرآن مجید میں ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, ایسی پاکیزہ کہ دنیا ان کی پاکیزگی پر شک کرنے لگے. اور مریم کے لیے مقام آئے یا لیتنی کنت نسیا منسیا, میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی, آج میں بھلائی جا چکی ہوتی. اتنی بڑی مشکل میں جب گھر جاتی ہیں تو جو فرزند مریم ہے, نبی خدا ہے, وہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے, وہ صفائی دیتا ہے. گھبراؤ نہیں, پریشان ہونے کی, انی عبداللہ, میں بندے خدا ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور میرا مشن ہے کہ میں برم بوالدتی, اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں. جناب مریم ایسی صدیقہ ہیں کہ جب مشکلوں میں گھر جاتی ہیں تو حجت الہی اس کے لیے سپر بن کر اس کا سہارا دیتا ہے. اور جناب سیدہ کیسی صدیقہ ہیں کہ یہ صدیقہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی وحدانیت کا سوال ہو, رسول اللہ کی رسالت کا سوال ہو, تو میدان مباہلہ میں چل کر آتی ہے. وہ توحید کو بھی بچاتی ہے, رسالت کو بھی بچاتی ہے. صدیقہ کبریٰ بہرحال وقت تو بڑی تیزی سے ختم ہو چکا ہے, لیکن مجھے آج ایک ڈر نہیں ہے. وہ ڈر کیا نہیں ہے, کل آپ لوگ نہیں آئیں گے تو مجھے بھی ہے, اس سلسلے کی آخری خدمت ہے. تو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. صدیقہ اور صدیقہ کبریٰ جب توحید کو شرک کے مقابلے میں ثابت کرنا ہو, جب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے کر تصدیق کر کے بچانا ہو, تو میدان مباہلہ میں آتی ہے. نہیں, سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا. جب امت رسول امام وقت سے رسول کی سب سے اہم ترین سفارش و وصیت سے روگردانی کر کے امام وقت کو, ولی خدا کو, سید الاولیاء کو, امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیتی ہے, تو فاطمہ ایسی صدیقہ ہے کہ اپنا صرف احتجاج ہی نہیں کرتی, صرف دربار ہی میں نہیں جاتی, صرف لوگوں کے دروازوں تک جا کر دستک ہی نہیں دیتی, بلکہ اپنی جان پیش کرتی ہے اور ولایت و امامت کی حفاظت کرتی ہے. یہ صدیقہ کبریٰ ہیں. صدیقہ کبریٰ, ٹھیک ہے. اور جب یہ صدیقہ کبریٰ کی تفسیر آگے بڑھتی ہے, بات واضح ہو گئی نا. قرآن مجید جناب مریم پر وقت آیا تو جناب عیسیٰ, اور جب رسالت کی حفاظت کا معاملہ آیا, ولایت کی حفاظت کا معاملہ آیا, امامت کی حفاظت کا معاملہ آیا, اب یہ فضائل میں مصائب ہیں, یا مصائب کی انتہا میں بلند ترین فضائل ہیں. میں نے ایک لفظ اس سے پہلے بھی استعمال کیا تھا, امام جو ہے وہ قلب عالم پر بھاری ہوتا ہے وزن امام. بی بی سیدہ کی تفسیر ہے نا جناب زینب, کیسی تفسیر ہے. جناب سیدہ دربار گئیں, کس لیے؟ امامت کی حفاظت کے لیے, مگر جب اس کی تفسیر کرنے کا وقت آیا تو ویسے نہیں گئی دربار جناب زینب جیسے فاطمہ گئی تھی. بتایا جاتا ہے, کہا گیا ہے تاریخ میں کہ جب دربار میں فدق کے لیے دربار میں گئی بی بی تو دیر تک کھڑی رہی, کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کرسی پر بیٹھ جاؤ. مگر جب اس کی تفسیر ہونے لگی تو یہ عام معمولی دربار پر معمولی حالت میں پوری مخنہ پوشی کے ساتھ خاندان کی اور بیویوں کے جھرمٹ میں احترام و شان و شوکت کے ساتھ نہیں گئی. باب الساعات میں قافلے گھنٹوں دنوں روکا گیا, دربار کو سجایا گیا. یہ جناب زینب کے جانے کا انداز تھا. جناب سیدہ نے امام وقت کی کیسی حفاظت کی؟ گلے میں رسی کا پھندا
کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ علی پر حملہ ہو جائے. فاطمہ نے کہا کہ میں بد دعا دے دوں گی اگر علی کی جان پر کوئی حرف آیا. جب اس کی تفسیر ہونے کا وقت آیا تو کبھی تلے زینبیہ پر کھڑی زینب آواز دیتی رہی، یا 11 محرم بھائی کے سرانے پینتی کھڑی ہو کر آواز دیتی رہی انت اخل حسین. عالم تصور میں زینب نے کہا ہوگا بھیا اماں فاطمہ آپ نے بھی بابا کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا تھا کچھ دیر کے لیے، میں نے امام وقت کے گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں دیکھی ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. جب امام کا قلب متاثر ہو کر سید سجاد بے ہوش ہو گئے تھے، صدیقہ کبریٰ علی کو تسلی دینے والی ایسی غمخوار علی کہ امیر المومنین نے فاطمہ کی قبر پر مرثیہ پڑھائے، فاطمہ اما حزنی فسرمد، بس تم ہی تو تھی جن سے میں راز دل بیان کرتا تھا. علی اکیلا ہو گیا. یہ انداز جب اور تشریح پاتا ہے تو جناب زینب کربلا کے تپتے میدان میں سید سجاد کو تسلی و دلاسا دیتی ہیں، قلب امام کو تسکین دیتی ہیں، بیٹا نہ گھبرا. اس مرحلے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. میں نے عرض کیا تھا نا درمیان میں اس ظالم ابو جہل کے تذکرے کے ساتھ کہ کاش کوئی بنی عبد المطلب میں سے آتا. دیکھیے یہ جنگوں کے دستور میں ان زمانے میں جنگوں میں یہ کیفیت رہی ہے کہ کوئی کسی بڑے آدمی کے ہاتھ مارا جائے تو اس میں بھی جو امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوتا، یہ تصور تھا کہ کریم انسان کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. چنانچہ یہ دیکھیں پھر یہاں فضائل کے ساتھ مصائب کی انتہا ہے. عمرو بن عبدود کو جب امیر المومنین نے واصل جہنم کیا اور اس کی بہن کو پتہ چلا، عام طور پر بہن کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی موت پر بے چین ہو جاتی ہے. وہ تڑپتی ہوئی آئی اور اس نے شعر کی شکل میں مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اپنے بھائی کے غم میں بولتی ہوئی آئی. جیسے ہی اپنے بھائی کے جنازے کے قریب آئی اس نے دیکھا کہ عجیب شان و شوکت ہے اپنے بھائی کے جنازے کی، ذرا بدن میں ہے، سامان لوٹا نہیں گیا ہے، جنازے کی بڑی شان و شوکت باقی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے نہیں میرے بھائی میں تجھ پر روؤں گی نہیں، اس لیے کہ کسی کریم کے ہاتھوں تو قتل ہوا ہے. اللہ اے امیر المومنین، اتنے بڑے کافر گستاخ پہلوان کو آپ نے واصل جہنم کیا مگر اس کے جنازے کی توہین نہیں کی، اس کی ذرا نہیں اتاری. دستور یہ ہوتا تھا کہ جو قاتل اور جیتنے والا ہوتا تھا اس کا وہ مال اور زرہ وغیرہ ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا یا علی تم نے اس کے بدن سے زرہ کو نہیں اتارا، اس کے سامان کو نہیں لیا. کا نہیں، آنے والا مرنے والا کافر ضرور تھا مگر اس کی خاندان میں شان و شوکت تھی، وہ جان و پہچانا تھا، وہ عزت دار تھا. ہم اہل بیت کسی عزت دار کے جنازے کی شان و شوکت میں کوئی کمی کو برداشت نہیں کرتے. میں عرض کروں گا مولا امیر المومنین آپ عمرو بن عبدود جیسے گستاخ کافر کے جنازے کا اتنا خیال، آپ کی روح اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب آپ کی بیٹی زینب اجرکم اللہ. یہی منظر جنگ احد کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب حمزہ کے جگر کو شگافتہ کیا گیا، سینے کو جگر کو چبایا گیا، جناب حمزہ کا جنازہ اور ان کے جسم پر بڑے آثار آ گئے تھے. تو جیسے ہی جناب حمزہ کی بہن صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، انہیں پتہ چلا جناب حمزہ کی شہادت کا تو روتے ہوئے آئیں اور جب آنے لگی دور سے رسول اللہ نے کہا رک جاؤ جلدی کرو، اور ایک چادر جناب حمزہ کے بدن اطہر پر اڑا دی. کہا کیوں یا رسول کیا بات ہے؟ کہا بہن آئیں گی تو بہن سے بھائی کا لاشا ایسے نہیں دیکھا جائے گا. روایت میں کہ اس چادر کے پردے کے باوجود جب جناب حمزہ کی بہن آئیں تو ایسے تڑپ کے رونے لگی کہ سنبھل نہیں رہی تھی. میں عرض کروں گا اے خواہر جناب حمزہ، آپ نے پردے کے پیچھے سے اپنے بھائی کے زخم سینہ کو دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا. ذرا زینب کو سہارا دینا جہاں بھائی کا پامال بدن ہوگا، وہ بدن جو نزی پر نہ زمیں پر جسے پامال بھی کیا گیا. کربلا سے قافلہ آزادارو چلا، بس آخری ایک دو جملے اور مجلس تمام ہے. قافلہ کربلا سے گیا اور اس عالم میں کہ ظالموں نے یزیدی لشکر والوں نے اپنے سپاہیوں کے جنازوں کو تو دفنا دیا تھا، انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. بس خاندان بنی ہاشم اہل بیت رسول اصحاب امام حسین اور فرزند زہرا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اور یہ عظیم ترین دردناک ترین مصیبت ہے. شیخ جعفر شوشتری
تجزیہ کرتے ہیں کہ بھائی شہید کو تو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، شہید کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے، تو یہ تو فخر کی بات ہے۔ ہم لوگ کیوں گریہ کرتے ہیں کہ امام حسین کو کفن نہیں ملا، امام حسین کو غسل میت نہیں دیا گیا، اور اس طرح سے پھر وہ خود جواب دیتے ہیں کہ معاملہ صرف غسل میت اور صرف کفن کا معاملہ نہیں ہے، ذرا آگے تو بڑھو، وہ بدن جسے دفنایا تک نہیں جا سکا، کچھ وقت گزرا، 2-3 دن کا شاید عرصہ گزرا، بنی اسد کے قبیلے کی عورتوں نے ان کے مردوں کی غیرتوں کو جگایا، کتنی بے غیرتی کی تم نے، رسول کے نواسے کی مدد نہیں کی، رسول کا نواسا شہید کر دیا گیا، کربلا میں قیامت نمودار ہو گئی، اور اس کے باوجود اب تک رسول کے نواسے کا بدن اور لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تم دفنانا تک نہیں چاہتے۔ وہ بیلچے لے کر، ساز و سامان لے کر دفنانے کے لیے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ اصول ہے کہ معصوم کو معصوم ہی دفناتا ہے۔ ادھر مشیت پروردگار باعجاز امامت امام زین العابدین کربلا معلیٰ کے مقتل کی طرف پہنچے، یہاں وہ اعجازی اور معجزاتی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ امام اپنے بابا کے جنازے کے قریب آیا، زیادہ بس مجلس تمام ہے، ادھر سید سجاد غبار اٹھا، بنی اسد کے قبیلے والوں نے دیکھا، غبار اٹھا اور ادھر سے سوار آیا۔ جیسے سوار آیا اور سید سجاد نے قبیلے والوں سے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم حسین کا جنازہ دفنانا چاہتے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم جنازہ دفنائیں کیسے؟ اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھتا نہیں ہے، پامال بدن ہے۔ بیمار کربلا نے کہا کھینچی، بڑا درد کا موقع تھا، سید سجاد نے اپنے بابا کی کٹی گردنوں پہ لبوں کو رکھا، بابا یہ آپ کا بیٹا، اللہ اکبر، بیان کیے سید سجاد نے۔ عزاداروں مجلس تمام ہے، آمادہ قبر تھی، جب دفن بدن اطہر حسین کا وقت آیا، خاک کو ہٹایا گیا، ایک حصیر پر اور ایک گویا چٹائی پر پامال بدن فرزند زہرا کا رکھا گیا، اور اس کے بعد قبر کے اندر اتر کر جب امام زین العابدین نے اپنے بابا کے بدن اطہر کو رکھنا چاہا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، شبیہ دست رسول امام حسین کے بدن اطہر کو قبر پہ رکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا عزاداروں، آداب دفن ہے کہ چہرے کو روبہ قبلہ کر دیا جائے، دائیں طرف وہ سر کہاں، اب وہ بدن کہاں جس کے لیے تمام آداب و رسوم کا خیال کیا جائے۔ سید سجاد کھینچ رہے ہیں، اللہ کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے، ایسا امتحان نہ ہو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو رکھا، قبر پر خاک بھی ڈال دی، اب ایک آخری کام کرنا تھا۔ یہ دستور شریعت ہے کہ قبر کو پانی سے مہر کیا جاتا ہے۔ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کیسے مہر کیا؟ بس انگلی رکھی اپنے بابا کی قبر مطہر پر، ایک جملہ لکھا، اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ Hi,
شان